اور پہلا ریاکشن کیا تھا آپ کا؟ میں نے تو خود جیسے فیل کیا کہ گلٹی ہے تو، اور جیسے یوٹیوب پہ اس پہ میں نے دیکھا تو کوئی ایسا سمٹم نہیں تھا، لیکن صرف گلٹی محسوس ہوئی تو میرے دماغ میں ایک دم الارم بجا. میں خود بھی آرٹیکل پڑھتی ہوں، ڈاکٹرز لکھی ہمارے لیے رہے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں لکھ رہا ہے. تو ڈاکٹرز کے آرٹیکلز وغیرہ پڑھتی ہوں. میں نے کہا ڈاکٹروں کو دکھانا چاہیے، تو میں خود گئی اور میں 40+ تھی تو میں نے ڈاکٹر سے جو میرے قریبی تھی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے میمو کروانا ہے. کہہ لیں ہاں شازیہ کروائیں کیونکہ آپ تو 40 ہیں. انہوں نے بھی خیر چیک اپ کیا تو خیر میری میمو ہوئی اور الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اس میں یہ آیا تھا رپورٹ میں کہ بھائی اس کی جو گلٹی ہے اس کی بائپسی ہونی چاہیے. اوکے. تو میری ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی شازیہ اس کی تو بائپسی ہوگی اور اب آپ کا کیس جو ہے وہ پریس سرجن ڈیل کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان کا نام پتہ ہے، میں کس کو دکھاؤں؟ تو بہت مشہور جو ہیں میں نے فوراً ان کو دکھایا. پھر انہوں نے بائپسی کی تو بائپسی میں آیا. اچھا جب بائپسی کی رپورٹ لینے میں گئی تو مجھے اسسٹنٹ نے دیکھا تو کہنے لگی شازیہ آپ کی رپورٹ میں تو بیماری آئی ہے. اچھا شازیہ نے تو سنا کہ بیماری آئی ہے تو اندر کی پاور کو جگایا، بیماری آئی ہے. اچھا تو پھر انہوں نے بتایا اس کے 3 اسٹیجز ہیں، کیمو اور آپریشن. اچھا انہوں نے ریڈیشن نہیں بتایا کہ جو بیماری آئی؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا بیماری آئی ہے. آپ کے ساتھ کوئی گھر کا کوئی بندہ گیا تھا؟ لیڈیز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے سب اندر. ہاں تو میرے ہسبینڈ باہر تھے تو مدیہ میں یقین کریں رپورٹس میں نے اپنی کلیکٹ کی. میں باہر آئی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا سنیے وہ رپورٹس میں تو بیماری آئی ہے تو گھر چلتے ہیں. سنیں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ہم تو کب سے آئے میرے ڈاکٹر. میرے ہسبینڈ نے مجھے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے. پھر ہم گھر آئے، میری بیٹی صاحبہ نے جلدی سے رپورٹ نکالی. آپ کو پتہ ہے گوگل ماں سب کی تیار ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا امی آپ کو تو کینسر ہے. میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، میں تو ٹھیک ہو جاؤں گی. اچھا بیٹی رونے لگی، میرے ہسبینڈ رونے لگے، میں انہیں تسلی دے رہی ہوں اور میں کھانا کھا رہی ہوں. مطلب اتنی میں نے اس وقت ہمت دکھائی. اور کیسے میں یہ حیران ہوں کہ کیونکہ کینسر کا نام ایسا ہے کہ آپ خوف میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بندے کو کھو دیں کینسر کی وجہ سے. آپ کا کون سا اسٹیج تھا شازیہ؟ سیکنڈ. اچھا آپ کا سیکنڈ. چلیں اچھا میں ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو معلومات ہو نا تو آپ کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کی باتیں میں غور سے سن رہی ہوں، آرٹیکل پڑھی، میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب اتنی عورتیں ہو رہی میں بھی، لیکن آپ کو معلومات نہیں ہو نا کسی چیز کی تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں دل میں سوچ پہ تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ میاں وائی می، میں ہی کیوں؟ میں نے کہا اللہ کی اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. شازیہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہارے لیے کوئی حکمت رکھی ہے. میں بہت زیادہ پازیٹیو، بہت زیادہ ماشاءاللہ. میں نے اپنی بیماری کو اب خود سے شکست دیا. کیا بات ہے، واقعی یہ ول پاور سارے. ہاں ول پاور میری. اور یقین کریں جب میں ٹیسٹ، بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے، ٹیسٹ کروانے جاتی پہلے یوٹیوب دیکھتی تھی یہ والا ٹیسٹ کیسے ہوگا. تو میں جب وہاں جاتی تھی ان کو آپ نے پہلے کروایا تھا یہ ٹیسٹ؟ میں نے کہا نہیں میں تو فرسٹ ٹائم. یعنی آپ میں مطلب آپ وہ پریشان نہیں ہو رہی ہیں. وہ لوگ خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، رو رہی ہیں. میں نے کہا سارے سٹی اسکین اور بون اسکین ہر ٹیسٹ میں نے اتنے اچھی طرح کلیئر کروایا کہ میری جو رپورٹس تھیں وہ بالکل صحیح جیسے آنی چاہیے آتی رہیں. پہلی جو آپ کی کیمو تھی وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی تھی. کہ چلے ایک سرجری تو اگر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، کیمو کے بارے میں بھی میں نے دیکھا. اچھا پہلی کیمو کروانے گئی تو سب بیٹھے ہوئے کیمو ہو رہی ہے تو میں بیڈ پہ بیٹھ گئی. میری عادت ہے سب سے دوستی کر لیتی ہوں. تو اسٹاف آئیں کہہ لی آپ پیشنٹ کے بیڈ پہ کیوں بیٹھیں گے؟ میں نے کہا نہیں میں خود ہی پیشنٹ ہوں. کہیں آپ خود پیشنٹ ہیں یا آپ تو ہنسی مذاق کر رہی ہیں ان لوگوں کو بتا رہی ہیں؟ تو کہیں آپ لیٹ جائیں آپ کی ڈرپ لگے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں پڑھتی رہی. میں بھی ان کو بھی یہی بتا رہی تھی کہ میں وہاں پہ بڑا ہنسی مذاق والا ایک گروپ رکھا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کا کیمو کا پیریڈ میں دیا بہت اچھا گزرا. مطلب اس کو ہم نے سر پہ سوار نہیں کیا بلکہ میں اور دوستوں کو کر دی یار ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. فروٹ لے کے جا رہے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں لے کے جا جیسے جو ڈاکٹر کہتی تھی. اور میں تو زیادہ تر ڈائٹ وغیرہ بھی یوٹیوب پہ اس پہ دیکھ کے جی 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 یعنی کہ پراپر ویل انفارم. تو مجھے بتائیں کہ جب کیمو میں جب بال گرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو ہاں نہیں. اچھا اس وقت یہ تھا کہ میری بیٹی بہت رو رہی تھی. میری امی کے بال، میرے بال بہت لمبے تھے، بہت مشہور بال تھے، بہت سلکی وہ. تو میری امی اچھا وہ کنگھا نہیں کرنے دیتی تھی مجھے. امی کنگھا نہیں کریں بال گر گئے. لیکن مجھے وہاں پہ ایک دو لڑکیوں سے سب سے معلوم کیا تو کہنے لگی کہ آنٹی آپ اپنے بال ایک بیگ میں جمع کریں اور آپ خود جلدی جلدی کنگھا کریں. تو میں کنگھا کرتی تھی. پھر میں نے ایک بڑا سا بیگ بنا لیا اور وہ مدیہ بال تو اتنی تیزی سے گرتے تھے اتنی. اب میری بیٹی، میری امی کے بال
اچھا پھر میں نے خود یقین کریں اپنے بالوں پہ سارا اتار کے اور ریزر پھروایا، تو میں تو بالکل چپ یوں بیٹھی تھی. میری ماسی رو رہی تھی جس نے میرے بال وہ فائنل صاف کیے، بیٹی رو رہی تھی، یہ لوگ میرے بالوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں. میں چپ بیٹھی. میں نے کہا اگر میں روئی نا تو پھر ان لوگوں کو کوئی نہیں سنبھال سکے. ماسی کہہ رہی باجی بہت ہمت والی ہیں آپ، بہت ہمت والی. میں نے کہا ہمت کروں گی تو آگے جاؤں گی. شازی جی آپ کی بچیاں کتنی بڑی تھی؟ میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ، وہ اس وقت میٹرک میں تھی، وہ 15 سال کی. بچوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں اس نے بہت ٹف پیریڈ وہ کرا ماشاءاللہ. وہ 17 کی ہو گئی ہیں لیکن اس نے بہت بہت زیادہ. وہ آپ کو سنبھالنے والی اکیلی تھی؟ میں بیٹے ہیں وہ دوسرے شہر میں ہوتے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور ہسبینڈ اور بیٹی. مطلب ہم نے زیادہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں تھا. میری آن کالج انہوں نے منع کیا تھا کہ اپنی بیماری جب تک 4 بڑی کیمو آپ کی کمپلیٹ نہ ہو جائے زیادہ کسی سے ڈسکس مت کریے گا. ورنہ یہ ہوگا اب مری کہ جب مری اے بیچاری یہ وہ. کہنے لگی میرے ہسبینڈ سے کہتی نہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بہت اسٹرانگ ہے، بس آپ کسی کو بتائیے گا. کہنے لگی وہ جو فون کالز آتے ہیں مطلب پدیا کچھ لوگ تو اس میں تھے کہ بس ابھی کیمو لگی ابھی شازی آ گئی. یہ مجھے اس چیز سے میں خود ہی میں نے اپنے آپ کو بچایا. میں نے اپنی صحت اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھا. آپ مجھے فرح جی بتائیں کہ آپ کو کب ڈائگنوز ہوا تھا کہ آپ کو کینسر ہے؟ مجھے پچھلے سال مئی میں پتہ چلا کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے عام سی کوئی چیز ہے، کوئی کیئر نہیں کی، مصروف رہی ہر چیز میں یہ وہ. ایک دن محسوس ہوا کہ بلیڈنگ سی ہوئی ہے، تو پھر میں دوسرے دن ڈاکٹر فینا کے پاس گئی ہوں لیاقت نیشنل. تو انہوں نے دیکھا ان کے پاس پیشنٹ بہت ہوتے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ فرحت آپ نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے. میں نے کہا اچھا. پھر بایوپسی ہوئی، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ ٹائم نہیں مل رہا تھا، دوسری جگہ ان کا ٹائم لیا کلفٹن میں جاؤدین. وہاں انہوں نے بتا دیا کہ بھئی آپ کی 3ری اسٹیج ہے. اب میرے بچے میرے ساتھ تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا مجھے یوں لگا کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز کی آپ کو تھا کہ آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. جب آپ وہاں ضیاءالدین بھی گئی اپنے علاج کے، جب آپ کی اسٹیٹ آپ کو کہیں بھی تھا کہ بیک آف دا مائنڈ کہ شاید ہو سکتا ہے کینسر نہ؟ نہیں. میں نے یوں جب سنا تو یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے نہ پتہ چلے میری 3ری اسٹیج ہے، لیکن میں نے سنا اس سے اور میرے کوئی دھماکے نہیں ہوئے، میرے دماغ میں کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا اگر یہ بیماری آئی تو مقابلہ ضروری ہے. ہاں بالکل. اور جب میرا بایوپسی کا ٹیسٹ ہوا، بایوپسی ہوئی، اسے تو بے ہوش کرتے ہی نہیں، بہت تکلیف میں ہوا. لیکن اس کے دوسرے دن پھر بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے بھی گئی ہوں. 1 ہفتے بعد اس کی منگنی بھی کی میں نے، اور پھر میری ٹیسٹ شروع ہو گئے. جلدی میں تو نہیں آپ نے دیکھنا شروع کی کہ نہیں جو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ہائی اگر ذرا سی کچھ نہیں، وہ ذہن میں خیال ہی نہیں تھا. آلریڈی آپ کی چیزیں چل رہی تھیں، آپ نے وہ کچھ ڈسٹرب آپ نے نہیں کچھ نہیں کیا. تو منگنی بھی ہوگی، اس کے بعد پھر علاج جاری تھا میرا، اور میں بالکل نارمل تھی. اب جب بالوں کی باری آئی ہے تو اس میں بال تو خوبصورت تھے، اچھے تھے، کرلی تھے، لمبے بھی تھے. پھر اس میں یہ ہوا کہ پہلی کیمو میں تھوڑے سے جھڑے ہیں جب، تو میں نے کیا کیا کیپس منگوا لی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ بھی بیٹی کے ذریعے سارے ہٹے بال، اور وہ رو رہی تھی اور میں ہنس رہی تھی. مجھے تو یہ دوبارہ آ جائیں گے. ہاں کیونکہ دوبارہ زیادہ اچھے آتے ہیں، آ جائیں گے. اس میں تو یہی تھا کہ آپ نے علاج ہے نا اسے ہنس کر کرنا ہے اور ذرا طاقت سے ہی کرنا ہے. ذہن میں کوئی ایسا کچھ نہیں رکھا میں نے. پہلی کیمو سخت تھی. سخت سے مراد کے یہ نہیں ہو کہ میں روئی ہوں یا گھبرائی ہوں، کچھ نہیں. اس میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ دوائیاں بچے دے تو رہے ہیں لیکن مجھے بتائیں، میں خود کھاؤں گی ناشتے سے پہلے، بعد میں، صبح شام کی. اس کے بعد 15 دن کی 4 کیمو ہوئی، پھر 6 دن کے بعد سے. اس میں لوگ ویل چیئر پہ جاتے تھے، میں خود چل کے جاتی تھی، بچے ہاتھ پکڑ لیتے تھے میرا. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا میں تلاوت سنتی تھی، سورہ رحمان سنتی تھی، اور اس دوران میں مسلسل یہی ہوتا تھا، اس سے پہلے درود پڑھتی رہتی تھی. تو آپ نے کس کو بتایا؟ میرا ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ چھپایا اس کو. اگر کوئی پوچھ رہا تو بچے بتا دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے آج کیمو ہے، کل کیا ہوگا، یہ ہوگا. یہ چیزوں سے کٹے پٹے رہے تو بہتر رہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو ہوا تھا وہ 10 دن میں مر گئی تھی، ڈراتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس علاج میں جو آپ کے گھر والے ہیں جو تعاون کر رہے ہیں ان کا ساتھ ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد ملتے، کہیں مت جائیے گا.